اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، زندہ باد۔ ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا سیف اللہ علیمی صاحب سے آپ نے بہترین تقریر سماعت کی اور نعتیں سنی، محظوظ ہوئے۔ مجھ سے لو یہاں پہ تھے، کہا کچھ نصیحت کر دیجئے۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کرنا آتا ہی نہیں، تقریر کرنا ان علماء کا کام ہے۔ میں ایک بہت معمولی آدمی ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ بزرگوں کی چوکھٹ کا خادم ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں بنایا، چند جملے عرض کروں گا۔ مجھ سے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو میں سوچ رہا تھا کیا نصیحت کروں، کیا نصیحت کروں۔ اگر ایک کمی ہو تو اس کو بیان کر دیا جائے، دو کمی ہو اس کو بیان کر دیا جائے، تین کمی ہو اس کو بیان کر دیا جائے۔ جب ہماری زندگی میں کمیاں ہی کمیاں ہیں تو کس بات کی نصیحت کی جائے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ آیا، ایک سلسلہ شروع ہو گیا، تانتا بند گیا۔ لوگ راستے میں مجھے کھینچنے لگے، کوئی ہاتھ پیچھے کھینچے لے رہا، کوئی رومال پکڑ کے کھینچے لے رہا، کوئی ایک جگہ تو میری بچ گیا، میری ٹوپی گر جاتی، اتنی دیر اس سے سر پہ ہاتھ کسی نے رکھا چومنے کے لیے۔ استقبال میرا یہاں آپ نے کیا، نعرے لگائے میرے لیے، کہا نصیحت کر دیجئے۔ تو استقبال آپ نے کیا، اچھا لگا، ہاتھ پیر چوم رہے، مجھے اچھا لگ رہا۔ لیکن جب نصیحت کی بات آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں نصیحت کر دیجئے، یہ آپ میرے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، میرے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے اوپر گرے پڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے ہاتھ پیر چوم رہے ہو، کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار ہوئے سے ملت۔ کہہ رہے نصیحت کر دیجئے۔ تو میں نے کہا یہ میرے ہاتھ پہ چوم رہے ہیں، کیا کبھی اپنے ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ تم میرے استقبال میں کھڑے ہو کر کے کود رہے ہو، کیا کبھی اپنے باپ کے احترام میں کھڑے ہوئے ہو؟ ماں تمہارے دو میٹھے بول کے لیے ترسے، میرے قدموں کو چومو۔ باپ تمہارا چارپائی پہ بیمار پڑا ہے، اس کا کہیں باہر سے تھکا ہارا آیا، اس کا استقبال نہیں کر رہے ہو، اور میرے لیے چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو۔ یاد رکھو، یہ نصیحت ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کا چومنا تمہیں صحیح معنوں میں اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اپنی ماں کے قدموں کو چومو گے۔ میرا احترام کرنا، استقبال کرنا تمہیں صحیح معنوں میں اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اپنے باپ کا احترام کرو گے۔ یہ نصیحت ہے آج میری آپ سے، میری آج اس جلسے میں کہ اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، ماں کے قدموں کو چومیں گے، باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے۔ جلسے بہت ہوتے، میں بھی جلسوں میں لوگ بلاتے رہتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کر دیا تھا، جلسوں میں خرچ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، دور دور سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آتے ہیں، خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جلسوں کے بعد جب تجزیہ کیجئے، جائزہ لیجئے کہ ہمارے گاؤں میں، آپ کا اتنا بڑا گاؤں ہے، یہاں کم سے کم سال میں 5 جلسے تو ہوتے ہوں گے، ہے نہیں؟ محرم میں جلسہ، ربیع الاول میں جلسہ، 11ویں شریف میں جلسہ، اور رجب شریف میں جلسہ، اور یوں ہی جلسے ہو گئے، 4-5 جلسے تو ہو ہی جاتے ہیں، اور بڑے شہروں میں 10-10 20-20 سینکڑوں جلسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب جائزہ لیجئے کہ جلسے تو ہمارے گاؤں میں 5 ہوئے، لیکن 5 جلسوں کے بعد آپ میں کیا فرق پڑا، آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جلسے 5 ہو گئے، لیکن آپ جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے آپ، اس کے بعد ہم۔ جلسے 5 ہوئے، کم سے کم 5 نمازی بڑھ جاتے۔ جلسے 5 ہوئے، کم سے کم 5 شرابی شراب سے توبہ کر لیتے۔ جلسے 5 ہوئے، کم سے کم 5 جواری جوئے سے توبہ کر لیتے۔ جلسے 5 ہوئے، کم سے کم 5 ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے۔ پتہ چلا کہ جلسے 5 ہوئے لیکن شرابی جتنے تھے اس سے بڑھ گئے، نمازی مزمر جتنے تھے اتنے ہی ہیں، جواری جتنے تھے اس سے بڑھ گئے۔ جلسے 5 ہوئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی، اس کا ذمہ دار پہلے آپ ہیں، اس کے بعد ہم ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں ذمہ دار کیسے ہوں اور آپ ذمہ دار کیسے ہیں؟ تو مسلمانوں، جلسہ آپ نے کرایا، آپ نے سوچا کہ میں اپنے جلسہ کراؤں، دور دور سے لوگ آئیں اور آنے کے بعد اپنے گھروں میں لوٹ کے جائیں اور یہ کہیں کہ فلاں جگہ مدرسے میں جلسہ تھا، وہاں گئے تھے، بہت اچھا جلسہ ہوا، خوب نعرے لگے، خوب واہ واہ ہوئی، مولانا صاحب نے اتنا ہنسایا، مولانا صاحب نے حضرت آئے تھے بلگرام سے، انہوں نے ایسی باتیں کہیں، خوب آپ نے کہا میرے جلسے کا نام ہو جائے، اللہ نے آپ کے جلسے کا نام کر دیا۔ میں یہاں پہ بیٹھا تقریر کے لیے، میں نے سوچا کہ میں ایسی تقریر کروں، اتنی اچھی تقریر کروں کہ اسی جلسے میں مجھے دوسرے جلسوں کی تاریخیں مل جائیں، لوگوں کو میری تقریر اتنی پسند آئے کہ یہیں سے دوسرے جلسے کی تاریخ مل جائے۔ تو پتہ چلا آپ نے شہرت کے لیے کیا، آپ کو شہرت مل گئی، میں نے تاریخوں کے لیے کیا، مجھے تاریخیں مل گئی، یہیں پہ حساب کتاب برابر ہو گیا۔ کاش کہ آپ نے جلسہ اس لیے کرایا ہوتا کہ ہم جلسہ کرا رہے ہیں، علماء آئیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ اور کاش کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھتے کہ مجھے اللہ نے جو علم نوازا ہے، مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے، میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک توفیق دے پہلے، اور اس کے بعد جو بھی میری باتوں کو سنے اس کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو اخلاص کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ یہ اخلاص کیا ہے علماء بتائیں گے آپ کو، اس کی تشریح تو اس وقت میں نہیں کر سکتا کہ اگر اخلاص آپ کے اندر ہے تب تو یہ جلسہ بھی قبول ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بھی قبول ہے، ہمارا یہاں آنا بھی قبول ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں مسلمانوں تو آپ آئے یہاں بیٹھے، میں آیا یہاں پہ بیٹھا، کچھ میں نے باتیں کہیں، آپ اٹھے چلے گئے، میں چلا گیا، اور ہمارا آنا اور آپ کو یہاں بیٹھنا سب بے مقصد ہے۔ تو جو بھی کام کریں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، اس کی رضا کے لیے کریں۔ یہاں بیٹھے ہیں جلسہ کرائیں اس کی رضا کے لیے، یہاں بیٹھے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے، ہم تقریر کر رہے ہیں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اگر ہمارا دل ہمارا یہ مقصد ہوگا تو آپ کا ہمارا یہاں بیٹھنا مسلمانوں کامیاب ہوگا۔ یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات جو میں ہر جگہ کہتا ہوں اور جو کہ میرے پیر مرشد کا حکم بھی ہے۔ میرے پیر مرشد نے، میرے بڑے ابا نے جب مجھے گدی پہ بٹھایا، میں بلگرام کا رہنے والا ہوں، میرے جد اعلیٰ سید محمد صاحب و دعوتی صغرا واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خواجہ صاحب کے زمانے میں ہی تشریف لائے، خواجہ صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا حضور مرید کر لیجئے۔ خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا سید محمد صغرا صاحب سے کہ تمہارا حصہ قطب کے پاس ہے، وہاں جاؤ۔ تو اجمیر شریف سے دلی آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ روشن ضمیر لوگ تھے یہ، جو ہی پہنچے قطب صاحب کی نظر پڑی کہ اچھا بیٹھے، مرید کیا اور خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد آپ بلگرام تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد یہاں تبلیغ دین کی اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا، اور وہیں آپ نے خلوت نشینی گوشہ نشینی اختیار کی۔ 800 سال کا عرصہ ہوا، 800 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ اس کی ایک کڑی میں بھی ہوں۔ 800 سال سے جو بھی گدی پہ بٹھایا جاتا ہے، جانشین بنایا جاتا ہے،
میرے جد اعلیٰ مدینہ شریف سے جو امانتیں لے کر کے دلی تشریف لائے، وہ امانتیں سلسلہ بسلسلہ منتقل ہوتی ہوئی مجھ تک آئیں۔ جو بھی گدی پہ بٹھایا جاتا ہے اس کو جو وراثتیں خاندانی چلی آ رہی شروع سے وہ اس کے سپرد کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ امانتیں دی جا رہی، یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ ان باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنے سینے میں ان کو دفن کر لو، محفوظ کر لو۔ اور جب تم اپنے بعد اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھانا تو اس کے سپرد یہ کر دینا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ان باتوں کو عام کرتے رہنا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوتی ہیں، خاندانی شرائط جو شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ ان باتوں کو، اور جو آدمی بیٹھتا ہے وہ کچھ اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے اپنی طرف سے۔ تو میرے بڑے ابا نے جب خاندانی امانتیں میرے سپرد کیں اور مجھ کو جو نصیحتیں کیں اور بتایا کہ یہ امانتیں ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ کرو، جس کو تم بٹھانا اس کو محفوظ کر دینا، اس کا اعلان مت کرنا۔ کچھ شرائط انہوں نے لکھی، کچھ باتیں لکھی کہ ان باتوں کو عام کرتے رہنا۔ اس میں ایک بات جو سب سے پہلی تھی لکھی ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جہاں بھی جانا اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین میں یہ اعلان کرتے رہنا، ان کو سمجھاتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں، یہ میرے مرشد کا میرے لیے حکم تھا۔ جہاں جاتا ہوں یہ اعلان کرتا رہتا ہوں، وہ میرے مریدین ہوں، متوسلین ہوں، معتقدین ہوں، چاہنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی پہ چل کے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی، اور مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے اپنے پیرانے سلسلہ کے توسل سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے اور اس پہ ہمارا خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم اور آپ یہاں پہ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح سے انشاءاللہ غوث پاک کے دامن کے سائے تلے ہم آپ سب ہوں گے، اور اسی طرح سے غوث پاک کے سائے میں اللہ نے چاہا ہماری آپ کی نجات ہو جائے گی۔ یہیں پہ تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے دستار بندی کا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سب کے نیک جائے مقاصد کو پورا فرمائے، جتنے سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، سب کو ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔